بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والو، آج 8 شعبان دوسری جمعۃ المبارک کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے اس گھر کا بچہ شب برات سے پہلے ارب پتی بن جائے گا۔ آج جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اس گھر سے تمام پریشانیاں اور تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی اور تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ ماہ شعبان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے اور ماہ شعبان کے دوسرے جمعے کے دن جو شخص یہ 3 کام کر لے گا، چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لے گا، وہ اللہ کے خزانوں سے جھولیاں بھر لے گا۔ ایک وہ وقت ہے جب انسان اپنی مشکل وقت میں، پریشانی میں، تنگ دستی میں، مجبوری میں، بیماری میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے کہ کسی طرح میری حاجت پوری ہو جائے۔ لیکن شعبان کا وہ مبارک مہینہ آ چکا ہے جس میں ہر حاجت پوری ہوگی، کیونکہ شعبان رب کے حبیب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے دوسرے جمعے کے دن یہ 3 کام کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ لوگ جو بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے طعنے سن سن کر تھک چکے ہیں، وہ میرے بہن بھائی جو غربت کا شکار بنے ہیں، آج یہ 3 کام ضرور کر لے۔ اس مہینے اللہ پاک آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے گا، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو پھر اگلے سال شعبان کے دوسرے جمعے کا انتظار کرنا پڑے گا کہ کب 8 شعبان آئے اور ہم اللہ پاک سے یہ وظیفہ پڑھ کر مانگیں۔ آج اس عمل کو کرنا اتنا ضروری ہے جیسے جینے کے لیے کھانا پینا ضروری ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ ہی در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے۔ اللہ آپ کو ہر حاجت سے نوازے گا، اللہ آپ کو خود مختار بنائے گا، آپ کا کاروبار ہو، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ شعبان کا مہینہ خوشیاں اور کامیابیاں لے کر آیا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنا کامل ہے، اتنا مجرب ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کاش میں نے یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانا پڑتی، آج لوگوں کے طعنے نہ سننا پڑتے۔ خدارا ابھی بھی وقت ہے، آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے اس عمل کو کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ جو بندہ بھی آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اسے کامیاب کر دیتا ہے، اس کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ آج 8 شعبان دوسرے جمعے کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو پڑھ لے گا اللہ پاک پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں اور پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن کا یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اللہ والو، آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لے، پتہ نہیں پھر اگلے سال یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ نے آج بتائی گئے طریقے ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی۔ آپ چاہے صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 8 شعبان جمعے کے دن کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ تو آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کس طرح اور کس طریقے سے کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ہمارے چینل اللہ کا کرم ہو کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سی اعمال آپ کو ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے کہ آج 8 شعبان جمعے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر
سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کسی کو روزگار نہیں مل رہا، وہ روزگار کے لیے پریشان ہے، تنگ دست ہے، تنگ دستی میں گھرا ہوا ہے، قرضوں میں گھرا ہوا ہے، بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کسی کا کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے۔ آج اگر آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو، بہترین رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب دوسرے جمعے کے دن پہلے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، وہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ اللہ پاک کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ اللہ کے حضور توبہ نہیں کریں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تسبیحات تو پڑھ لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظائف ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، جانے انجانے میں کوئی نہ کوئی ہم سے ایسے گناہ ضرور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ والو استغفار کرتے رہا کرے، وہ رب بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، وہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ استغفار آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کون سا پڑھنا ہے، توجہ سے سن لے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 1 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ جب پہلے نمبر پر آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو 313 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا کام کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی ایک خاص اسم اعظم ہے جو رب کریم کی ایک ایسی صفت ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی بند راستے کھل جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے اسباب پیدا کرنے والی ذات، غیب سے راستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ اگر تو آپ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہو تو آپ نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ کوئی بندہ جب یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کے طفیل اتنے راستے بناتی ہے کہ بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ پھر آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہے۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہو وہ سونا ہو جاتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اللہ والو، آپ اپنی تمام مشکلات پریشانیوں سے نکلنے کے لیے یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، سن لے۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، توجہ سے پڑھنا ہے، سکون سے بیٹھ کر پڑھیے گا، ادھر ادھر نظر مت دوڑائیے گا۔ آپ کی نظریں، پورا دھیان، آپ کی توجہ وظیفے کی طرف مرکوز ہونی چاہیے۔ جب آپ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد تیسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ سورۃ کوثر کا خاص وظیفہ ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے سورۃ کوثر نکل رہی ہو آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ نے سورۃ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے اور فرشتے آسمان سے زمین پر رحمتیں، برکتیں لے کر آ جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تو آج صرف 7 بار سورۃ کوثر کو پڑھ کر دیکھ لو، اس خاص وظیفے کو 1 بار پڑھ کر دیکھ لو۔ اگر آپ ان خاص اعمال کو پڑھتے وقت اپنی کوئی خاص 7 حاجات کو لے کر بھی بیٹھو گے تو اللہ رب العزت آپ کی 7 کی 7 ناممکن حاجات کو ممکن بنا دے گا۔ جب آپ یہ 3 کام کر لیں، یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے آخر میں جو دعا مانگنی ہے وہ دعا صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔
آپ دعا مانگنے کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ملتا ہے۔ کوشش کریں کہ جلد بازی نہ کریں اور دعا کا جو طریقہ میں بتانے لگی ہوں اسی طریقے سے دعا کریں۔ آپ نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ اے میرے مولا، میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں۔ اے میرے مولا، میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا۔ اسی طریقے سے دعا کریں گویا اللہ پاک آپ سے بات کر رہے ہیں یا پھر آپ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں، اپنے تمام دکھ، درد، تکلیف، پریشانیاں اپنے اللہ کو بتایا کریں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کریں، دیکھیں کتنی جلدی آپ کا کام بنتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔